فروری کے آخری ہفتے میں برازیل پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا کہ چند دن آرام کرنے کے بعد اپنی مہم کا آغاز کروں گا، لیکن یہاں آ کر مجھے جن پریشانیوں اور تکلیفوں سے سابقہ پڑا ان سے میں پہلے کبھی آشنا نہ ہوا تھا۔ برازیل کے فرانسیسی حکام اپنی حکومت سے کٹ چکے تھے اور درمیان میں نازی حائل ہو رہے تھے۔ برازیل کے اندر ایک ہنگامہ برپا تھا اور صورتحال فرانسیسی حکام کے قابو سے باہر ہو گئی تھی۔ جاسوسی سازش اور قتل کی وارداتیں عام تھیں۔ نازیوں نے جا بجا اپنے خفیہ اڈے قائم کر رکھے تھے اور ہر اس شخص کو مار ڈالتے جو ان کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھنا چاہتا یا جس کے بارے میں نازیوں کو ذرا بھی شبہ ہوتا کہ یہ اتحادیوں کا آدمی ہے، وہ اس کے پیچھے لگ جاتے۔ برازیل سے باہر جانے کے لیے بھی فرانسیسی گورنر سے پاسپورٹ لینا ضروری تھا۔ چنانچہ جب میں نے اس کے پاس اس مضمون کی درخواست بھیجی کہ میں گیبن کے جنگلوں سے چند گوریلے پکڑنا چاہتا ہوں تو اس نے فوراً مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید میں کوئی خپتی یا دیوانہ شخص ہوں جو کہ جنگ کے اس نازک دور میں صرف گوریلے پکڑنے کے لیے بحر اوقیانوس عبور کر کے برازیل آیا ہے۔ جب میں نے اپنا تعارف کرایا اور صدر روزویلٹ کا خط دکھایا تو حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسے میرے حالات سننے کا اشتیاق بھی پیدا ہوا، اور جلد ہی ہم بے تکلف دوستوں کی طرح باتیں کر رہے تھے۔ اس نے مجھے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا اور برازیل کے بینک سے مجھے حسب ضرورت رقم لینے کا حکم نامہ بھی لکھ دیا۔ چند روز بعد مجھے شمال کی جانب سفر کرنے کا پاسپورٹ دے دیا گیا اور میں نے گیبن کے جنگلوں کو جانے کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ اندازہ نہ تھا کہ وہاں کتنے دن لگیں گے، اس لیے کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں خریدنا لازمی امر تھا۔ میرے پاس روپے کی کمی نہ تھی، لیکن جنگ کے باعث برازیل کے بازاروں میں ہر شے انقا تھی، البتہ دگنی تگنی قیمت پر بلیک مارکیٹ میں ہر شے خریدی جا سکتی تھی۔ میں نے خشک گوشت، مکھن اور خشک دودھ کے بہت سے ڈبے خریدے۔ 2 خیمے، کھانا پکانے کے برتن، شیشے اور چٹنی کی پلیٹیں، 4-5 کرسیاں اور ایک میز بھی خریدی گئی۔ اب یہ تمام سامان لادنے کے لیے ایک گاڑی کی ضرورت پیش آئی۔ ایک پرانا ڈاش ٹرک جس کی باڈی اور انجن اچھی حالت میں تھا مجھے سستا ہی مل گیا۔ گویا سفر کا ایک بڑا مرحلہ طے ہو گیا۔ اب ضرورت تھی چند ملازموں کی جن کا دستیاب ہونا کارِ تھا، لیکن غیب سے یہ انتظام بھی بروقت ہو گیا۔ جوزف نامی ایک افریقی باورچی مل گیا جو ایک مقامی پولیس افسر کے پاس برسوں کام کر چکا تھا اور اب محض مہم میں حصہ لینے کے لیے میرے ساتھ جانے پر تیار تھا۔ برازیل کے چڑیا گھر میں کام کرنے والا ایک اور لڑکا جس کا نام زنگا تھا، وہ بھی کچھ رقم پیشگی وصول کرنے کے بعد ہمارا ساتھ دینے پر رضامند ہو گیا۔ زنگا نے بلا شبہ اس سفر میں ہماری بڑی مدد کی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ چڑیا گھر میں وہ چمپینزی بندروں اور گوریلوں کی ہی دیکھ بھال کیا کرتا تھا اور ان جانوروں کی عادتوں اور خصلتوں سے بخوبی واقف تھا۔ ایک خوشگوار اور چمکیلی صبح کو ہمارا مختصر سا قافلہ گریٹ نارتھ روڈ پر روانہ ہوا۔ میری بیوی اس روز بہت خوش تھی اور ٹرک چلانے کی ذمہ داری بھی اس نے اپنے سر لی۔ اگر آپ کو کبھی ایسی مہم پر جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ اس مضطرب آمیز مسرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو ہم پر طاری تھی۔ ٹرک 20 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا تھا۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گرمی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ برازیل کے اس علاقے میں گرمی بہت پڑتی ہے اور دوپہر کو تو اتنی شدید لو چلتی ہے کہ اگر اس سے بچنے کی کوشش نہ کی جائے تو جان سے ہاتھ دھونے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ گریٹ نارتھ روڈ کہنے کو تو سڑک تھی، مگر دراصل ایک بہت ہی پتلی اور ٹیڑھی پگڈنڈی کا نام ہے جو گھنے جنگلوں میں سے گزرتی تھی، اور انہی جنگلوں کے اندر کہیں وہ پراسرار قبیلہ آباد تھا جو گوریلوں کا گوشت کھاتا تھا۔ جب ہم سفر پر روانہ ہوئے تو فرانسیسی حکام نے ہمیں خبردار رہنے کی سخت تاکید کی تھی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ان دلدلی میدانوں سے بچنے کی ہدایت کی تھی جو راستے میں پڑتے تھے اور جہاں دلدل میں دھنس جانے کا خطرہ تھا۔ ایک نقشہ بھی انہوں نے ہماری سہولت کے لیے تیار کروا دیا تھا۔ دوسری ہدایت یہ تھی کہ جب ہم جنگل کے گھنے اور تاریک حصے میں پہنچیں تو دن کے بجائے رات کو سفر کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دن کی گرمی میں ٹرک کا انجن جلد گرم ہو جانے کا اندیشہ تھا اور اگر اس کے لیے پانی دستیاب نہ ہوتا تو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا تھا۔ وحشی درندوں اور جنگلی آدمیوں سے حفاظت کے لیے ہمارے پاس
3 رائفلیں اور کارتوس کے 10 ڈبے بھی تھے، لیکن ہمیں امید تھی کہ ان کی ضرورت بہت ہی کم پیش آئے گی۔ پہلے روز ہم نے 60 میل کا فاصلہ بغیر رکے طے کر لیا، اور جب رات گہری ہو گئی اور جنگل کی زندگی بیدار ہونے لگی تو ایک محفوظ مقام پر ہم نے ٹرک روکا اور اس کے اندر ہی سونے کا پروگرام بنایا۔ زنگا کو چوکیداری پر مقرر کر کے ہم جلد ہی نیند کے آغوش میں چلے گئے۔ ویسے بھی صبح ہونے میں صرف 3 گھنٹے باقی تھے، اور یہ طے ہوا تھا کہ اب چونکہ آئندہ رات ہی کو سفر کیا جائے گا، اس لیے دن میں سبھی لوگ باری باری نیند پوری کر لیں۔ شفق کی گلابی روشنی آسمان کے مشرقی گوشوں میں جو ہی نمودار ہوئی، ہم ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے اور ہمارا ٹرک آگے بڑھنے کے لیے تیار تھا۔ طے یہ ہوا تھا کہ دوپہر سے پہلے جتنا فاصلہ طے کیا جا سکے اتنا طے کر لیا جائے، پھر گرمی بڑھ جانے پر سورج غروب ہونے تک آرام کر لیا جائے۔ اب ہم جس علاقے سے گزر رہے تھے وہ بالکل ویران اور بے آب ہو گیا تھا۔ جنگل مغرب کی جانب بہت فاصلے پر نظر آ رہا تھا، اور شمال مشرقی حصے میں برہنہ چٹانیں اور ریتیلے ٹیلے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ یہاں کہیں کہیں ہم نے چند جانوروں کے قدموں کے نشانات بھی دیکھے، لیکن کچھ اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ نشان کس جانور کے ہیں۔ بہرحال ہمارے کیمرے نے ان نشانات کو محفوظ کر لیا۔ کہیں کہیں ہمیں چھپکلیوں اور کھجوروں سے ملتے جلتے جانور نظر آئے جو دلدلی زمین پر رینگ رہے تھے۔ ان کے رنگ بھی مختلف تھے اور دور سے بہت خوبصورت نظر آتے تھے، نیلے، پیلے، سرخ، گلابی، گہرے سبز اور سیاہ۔ میں نے انہیں پکڑنے کی تجویز پیش کی تو زنگا فرتے خوف سے چیخ اٹھا، ماسٹر ایسا ہرگز نہ کیجیے گا، یہ بہت زہریلے جانور ہیں، اگر آپ نے ذرا بھی بے احتیاطی کی تو آپ دوسرا سانس نہیں لے سکیں گے۔ یہ سن کر میں نے اپنا ارادہ بدل لیا، البتہ متحرک کیمرے سے ان کی فلم ضرور اتار لی تاکہ یورپ کے لوگ تاریک بر اعظم کی ایک پرسرار زمین کے ان رنگین حشرات الارض کو دیکھیں اور خدا پر ایمان لے آئیں۔ اگرچہ میرے لیے اس قسم کا یہ سفر کوئی خاص بات نہ تھی، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی افریقہ، جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا کے جنگلوں میں گھوم چکا تھا، لیکن کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ افریقہ کی سرزمین میں جو پرسراریت اور ڈراؤناپن ہے وہ کہیں اور نہیں۔ یہاں کا چپا چپا زندہ اور متحرک محسوس ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے افریقہ کی ہر شے آپ کے لیے اجنبی اور غیر مانوس ہے۔ جنگلوں کے درخت، پودے، جھاڑیاں، پہاڑی سلسلے، سرسبز میدان، دریا، جھیلیں، جانور اور یہاں کے باشندے، یہ سب پوری دنیا سے علیحدہ اور انوکھے ہیں۔ جب ہم ان کے ہزاروں سال کے ماضی اور قدیم تاریخ پر، بشرط یہ کہ اسے تاریخ کہا جائے، نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سوائے حیرت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسی حیرت جس میں دہشت اور خوف کا بڑا عنصر شامل ہے۔ یورپ والوں کو افریقہ سے صحیح معنوں میں دلچسپی اس وقت پیدا ہوئی جب سر رائڈر ہیگرڈ نے اس زمین کو اپنے زندہ جاوید ناولوں کا موضوع بنایا، اور ناول کے پیرائے میں اس سرزمین کے صحیح حالات کی ایسی لاجواب تصویر کشی کی کہ سفید فام قومیں افریقہ پر دھاوا بول دینے پر مجبور ہو گئیں۔ میں ابھی انہی خیالات میں گم تھا کہ امیلیا نے ایک جھٹکے کے ساتھ ٹرک روک لیا، اور میں چونک پڑا۔ معلوم ہوا کہ انجن میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ جوزف باورچی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو موٹر میکینک بھی سمجھتا تھا۔ اس نے انجن کا معائنہ کرنے کے بعد اعلان کیا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں، صرف پانی کچھ کم ہو گیا ہے، اور اس سے پیشتر کہ میں اسے روکوں، اس نے پینے کے پانی کا ایک بھرا ہوا ڈبہ اٹھایا اور ریڈیٹر میں انڈیل دیا۔ زنگا کہنے لگا، ماسٹر آپ نے اس بیوقوف کو اپنے ساتھ لا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ بتائیے کہ راستے میں کوئی جھیل نہ ملی تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ یہ پانی جو ریڈیٹر میں ڈالا گیا ہے رات کو کام آتا، اب دن بھر میں یہ یقیناً خشک ہو جائے گا۔ جوزف نے یہ بات سنی تو شرمندہ ہو کر منہ پھیر لیا۔ چلو جو کچھ ہوا سو ہوا، میں نے بات ٹالتے ہوئے کہا، اب آگے بڑھنا چاہیے، ابھی تو 10 بجے ہیں، 1 گھنٹہ اور سفر کر لیتے ہیں، راستے میں پانی ضرور مل جائے گا۔ اب سٹیئرنگ میں نے سنبھال لیا اور امیلیا ڈائری لکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے ڈائری لکھنے کا جنون ہے، وہ تمام تفصیلات درج کرتی ہے۔ پہلے مجھے اس کام سے بہت چڑ تھی، بھلا یہ کیا بات ہوئی، لکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے اتنے بجے کھانا کھایا، اتنے بجے آرام کیا، اتنے بجے سفر کیا، بس ضروری باتیں لکھ لینا کافی ہے۔ اور میرا ہمیشہ اس بات پر اس سے جھگڑا ہوتا تھا کہ وہ بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتی ہے،
لیکن جب یہ سفر ختم ہوا اور مجھے کتاب لکھنے پر مجبور ہونا پڑا تو سچ پوچھیے امیلیا کی مرتب شدہ یادداشتیں بہت کام آئیں، اور احساس ہوا کہ اس قسم کی مہموں کا ہر لمحہ ریکارڈ کرنا لازمی ہے۔ چوتھے روز ہم اوکیو پہنچ گئے۔ اس علاقے میں قدیم باشندوں کی یہ پہلی بستی تھی جہاں ہم نے قیام کیا۔ ہماری آمد کی خبر آگ کی مانند پھیل گئی اور جھوپڑیوں میں سے ننگ دھڑنگ مرد، عورتیں اور بچے ہمیں دیکھنے کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ کر حیرت کا اظہار نہیں کیا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ سفید فاموں کو وہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ زنگا اور جوزف نے قبیلے کے سردار سے گفتگو کی اور اس سے بستی میں ٹھہرنے کی اجازت لی۔ اس موقع پر ہم نے اسے اور اس کی بہت سی بیویوں کو نقلی موتیوں کے ہار اور آئینے تحفے کے طور پر تقسیم کیے۔ جب ان سے گوریلوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو وہ حیرت سے ہمیں دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر جو تاثرات نمودار ہوئے اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ گوریلے اس علاقے میں نہیں پائے جاتے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دھچکا لگا اور ساری محنت پر پانی پھرتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں ایک فرانسیسی شخص بھی رہتا ہے جس کا نام شیلر ہے۔ جلد ہی شیلر سے ہماری ملاقات ہوئی، جو 30 سال کا ایک ہٹا کٹا آدمی تھا اور یہاں ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے رہائش پذیر تھا۔ وہ ہمیں اپنے خوبصورت بنگلے پر لے گیا جو اس بستی میں ایک ہی پختہ عمارت تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ چند ملازموں کے ہمراہ 3 سال سے یہاں مقیم ہے اور اب اس قدر اکتا چکا ہے کہ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ چاہتا تو کب کا واپس جا چکا ہوتا، مگر جنگ نے سارا کام بگاڑ دیا۔ اب اسے یہاں جنگ کے اختتام تک رکنا پڑتا۔ ہم رات گئے تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس وقت تک میں نے اسے اپنی آمد کا اصل مقصد نہیں بتایا تھا۔ دوسرے روز صبح ناشتے کی میز پر میں نے یہ موضوع چھیڑا۔ اس نے گوریلوں کا ذکر سنتے ہی تلخ قہوے کا گھونٹ جلدی سے حلق کے نیچے اتارا اور میری طرف یوں دیکھا جیسے میں پاگل تھا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد شیلر نے زبان کھولی اور رک رک کر کہا، میں نے آج تک ان گوریلوں کو نہیں دیکھا، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ ان جنگلوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اوکیو سے بہت فاصلے پر یہ گوریلے ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں بہت کم سفید فام لوگ پہنچ پائے ہیں۔ راستے میں بے شمار رکاوٹیں اور مصیبتیں ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ جان کا بھی خطرہ ہے۔ پھر ان علاقوں میں بسنے والے باشندے حد سے زیادہ وحشی اور خطرناک ہیں۔ اگر انہیں کسی طریقے سے رام کر لیا جائے تو پھر بات بن سکتی ہے۔ بہرحال آپ کے تیوروں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو سمجھانا یا روکنا ایک فضول سی بات ہے۔ آپ وہاں جائے بغیر نہیں رہیں گے۔ بس میرے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں کہ آپ کی ہر ممکن مدد کروں اور نتیجہ خدا پر چھوڑ دوں۔ لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ وہ کون بیوقوف ہے جس نے آپ کو یہاں آنے کا مشورہ دیا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس شخص کے دل میں خلوص ہے اور وہ واقعی میرے لیے کام کرے گا۔ میں نے رنیس کی بیان کردہ کہانی اسے تفصیل سے سنائی، پھر صدر روز ویلٹ کا سفارشی خط اس کے سامنے رکھ دیا۔ برازیل کے حکام سے جو بات چیت ہوئی تھی وہ بھی سنا دی۔ وہ خاموشی سے ساری باتیں سنتا رہا۔ اس کا ستا ہوا چہرہ ظاہر کر رہا تھا کہ معاملہ کس قدر نازک اور اہم ہے۔ میری تقریر ختم ہوئی تو وہ اٹھا اور کہنے لگا، مسٹر ڈینس آپ تھکے ہوئے ہیں، اس لیے آرام کیجیے۔ میں مسز ڈینس سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے تک گیا۔ ہم میاں بیوی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دروازہ کھول کر وہ مڑا اور ڈرامائی انداز میں بولا، کل صبح 8 بجے تک تیار رہیے۔ اپنی رائفلیں دیکھ بھال لیجیے، ممکن ہے کہ ان کی ضرورت پیش آئے۔ ہم کل گوریلوں کی تلاش میں چلیں گے۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور شب بخیر کہہ کر چلا گیا۔ عجیب آدمی ہے، ہم دونوں کے منہ سے بیک وقت یہ الفاظ نکلے۔ آدمی بلا شبہ کام کا ہے، میں نے کہا۔ دیکھتے ہیں صبح کیا ہوتا ہے۔ شیلر اپنے قول کا سچا نکلا۔ ٹھیک 8 بجے ہم سب کیل کانٹے سے لیس ہو کر اوکیو کی مغرب کی جانب سرگرم سفر تھے۔ ہمارے چاروں طرف جنگل ہی جنگل تھا اور اونچی اونچی خاردار جھاڑیاں، گنجان درخت جن کی شاخیں ایک دوسرے سے گتھی ہوئی تھیں اور سورج کی کرنوں کا راستہ روکنا چاہتی تھیں۔ شاید اسی لیے جنگل کی فضا میں خنکی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں دن کے وقت بھی تاریکی سی تھی۔ دوپہر تک ہم رکے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ شیلر نے لنچ تک کرنے کی اجازت نہ دی۔ سارے راستے وہ خاموش بیٹھا رہا۔ سپہر کے بعد ہمیں جنگل کے اندر ایک چھوٹی سی آبادی کے آثار دکھائی دیے۔ اس آبادی سے کچھ دور ہم نے اپنا ٹرک روک لیا۔ شیلر نے بتایا کہ اس گاؤں کا نام اوکا ہے اور یہاں 40-50 جھوپڑیاں ہیں
اور اس آبادی تک سارا انتظام ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ یہاں ہم نے ان لوگوں کی سہولت کے لیے ایک ڈسپینسری بھی کھول رکھی ہے جہاں مریضوں کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے، ایک معلم بھی جو انہیں لکھنا پڑھنا سکھاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ اتنے وحشی اور ناسمجھ ہیں کہ ہمیں اب تک اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ جب ہم بستی کے قریب پہنچے تو ہم نے چند عمر رسیدہ آدمیوں کو ایک جگہ کھڑے ہوئے پایا جن کے جسموں پر سوائے چند چیتھڑوں کے اور کچھ نہ تھا۔ شیلر کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی۔ شیلر نے اشارے سے ان میں سے ایک آدمی کو بلایا جس کی سوکھی سوکھی سی ٹانگیں مڑی ہوئی تھیں اور دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی غائب تھیں۔ اس کا چہرہ بے شمار جھریوں کے باعث بہت بھیانک ہو گیا تھا اور خرگوش کی مانند لال لال آنکھیں خوب چمکتی تھیں۔ اس بوڑھے وحشی کو دیکھ کر ایسی کراہیت اور نفرت میرے دل میں پیدا ہوئی کہ بیان سے باہر۔ میری بیوی تو خوف سے چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بوڑھا قریب آ کر مسکرایا اور اس کے ٹوٹے ہوئے زرد زرد دانت دیکھ کر مجھے الٹی سی آنے لگی۔ شیلر نے مجھ سے کہا کہ اس کا نام بمبو ہے اور وہ اس علاقے کا سردار ہے۔ میں نے سنا کہ جوانی کے عالم میں یہ گوریلوں کا مانا ہوا شکاری تھا۔ اگر آپ اسے اپنی مدد پر راضی کر لیں تو آپ کا کام بن جائے گا، لیکن میں یہاں سے جانے کے بعد آپ کی جان کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ اگر قیام کرنا چاہیں تو ڈسپینسری کے اندر رہ سکتے ہیں، اس کی دیواریں کافی پختہ اور چھت مضبوط ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اور ہاں، آخری بات غور سے سن لیجیے، وہ یہ کہ ان لوگوں سے ہر وقت ہوشیار رہیے گا۔ ان پر اعتماد کرنا حماقت ہے۔ یہ دیکھنے میں انسان ہے لیکن حقیقت میں وحشی درندوں سے بڑھ کر سفاک اور ظالم ہے۔ یہ شیطان ہے۔ بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ شیلر کی تقریر سن کر میں تو کانپ ہی گیا، لیکن امیلیا کی حالت دیکھنے سے قابل تھی۔ وہ تو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دینے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، امیلیا، خدا کے لیے اپنی حالت پر قابو رکھو۔ اگر ہم ڈر گئے تو اپنے وطن تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ زنگا اور جوزف اگرچہ افریقہ کے ہی باشندے تھے، لیکن بڈھے کو دیکھ کر ان کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ خدا جانے اس کے چہرے پر خباثت اور مکاری کی کتنی تہیں چڑھی ہوئی تھی جن کا اندازہ لگانا ہمارے بس میں نہ تھا۔ شیلر نے ہم سے ہاتھ ملایا اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر واپس ہو گیا جو ہمارے ٹرک کے ساتھ ساتھ آیا تھا۔ اس دوران میں بستی کے تمام لوگ ہمارے استقبال کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ انہیں خوش کرنے کے لیے میرے پاس کافی سامان تھا۔ یہاں بھی کانچ اور شیشے کے رنگ برنگے ٹکڑے تقسیم کیے گئے۔ عورتوں کو موتیوں کے ہار اور آئینے دیے، اور بوڑھے بمبو کو میں نے ایک چمکتا ہوا لمبا خنجر دیا جسے لے کر وہ خوشی سے ناچنے لگا، اور پھر انہوں نے اپنی زبان میں زور زور سے نعرے بلند کیے جن کا مطلب تھا، ان سفید فاموں کو ہم اپنا دوست کہتے ہیں۔ ڈسپینسری کافی آرام دہ جگہ پر تھی اور جلد جلد ہم نے اپنی ساری چیزیں قرینے سے رکھ دیں اور کھانا پکانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جوزف نے یکایک سر پیٹ کر کہا، ماسٹر غضب ہو گیا، نمک کا ڈبہ تو لانا ہی بھول گیا۔ اب کھانا کیا خاک پکے گا؟ فکر نہ کرو، نمک ہمیں ڈسپینسری سے مل جائے گا۔ زنگا نے عقل مندی کا ثبوت دیا، اور فوراً ہی اس نے ایک الماری کھولی اور بہت سی شیشیوں میں سے نمک کی شیشی تلاش کر لی۔ جلدی جلدی کھانا تیار کیا گیا اور ہم سونے کی تیاری کرنے لگے۔ شیلر کی ہدایت کے مطابق ہم نے اپنی حفاظت کے انتظامات بھی کر لیے تھے۔ زنگا اور جوزف کو باری باری پہرے پر مقرر کیا گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ کسی نے مجھے چپکے سے جگایا۔ جوزف میرے سرہانے کھڑا تھا۔ ماسٹر، جلدی اٹھیے، بمبو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ کوئی اہم خبر لایا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک اسے 15 سینٹ نہ دیے جائیں گے وہ زبان نہیں کھولے گا۔ امیلیا کو جگائے بغیر میں باہر نکلا۔ چاروں طرف ہیبت ناک سناٹا طاری تھا۔ پچھلے پہر کا چاند آسمان پر روشن تھا، جس کی روشنی میں بمبو کا جھریوں والا منحوس چہرہ اور بھی بھیانک نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسا اور شستہ فرانسیسی میں کہنے لگا، مجھے 15 سینٹ دو، تب میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا۔ میں نے جوزف کو اشارہ کیا اور اس نے بمبو کو یہ رقم دے دی تو وہ خوشی سے بولا، مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ ہمارے پڑوسی گاؤں میں رہنے والے شکاریوں نے گوریلا پکڑا ہے۔ کیا آپ اسے دیکھنا چاہیں گے؟ کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ خبر سن کر مجھے کتنی مسرت حاصل ہوئی۔ میں نے جوزف سے کہا، میری رائفل لے آئے۔ چند منٹ کے اندر اندر میں نے بمبو کو ٹرک میں بٹھایا اور جوزف کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔
ٹرک سٹارٹ کر دیا۔ راستے میں مجھے خیال آیا کہ بمبو کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ یہ سوچ کر میرے پسینے چھوٹ گئے، لیکن رائفل میرے پاس تھی اور اس کی موجودگی میں کسی کو بھی مجھ پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہو سکتی تھی۔ پاؤں پھٹتے ہی ہم ایک اور گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے۔ 2 گھنٹے کا پرمشقت سفر ختم ہوا۔ گاؤں کے اندر سے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بمبو کی مائیت میں جب ہم وہاں پہنچے تو مجھے گھیر لیا گیا۔ بمبو کے حکم پر یہاں بھی میں نے گاؤں کے سردار کو کچھ رقم پیش کی اور پھر مجھے ایک جھونپڑی کے اندر لے جایا گیا۔ صبح کے اس دھندلکے میں جھونپڑی کے اندر جو کچھ میں نے دیکھا وہ مجھے ساری عمر یاد رہے گا۔ موٹے بانسوں اور درختوں کی شاخوں سے بنے ہوئے بڑے پنجرے کے اندر ایک قوی الہیکل سیاہ بنمانس اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے بیٹھا تھا۔ اتنے عظیم تن و توش کا گوریلا میں نے اس سے پیشتر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے قدموں کی آہٹ پا کر اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور ہماری جانب دیکھا۔ خدا کی پناہ دہشت سے میرا بدن لرز گیا۔ ایک ہولناک چیخ کے ساتھ بنمانس اپنی جگہ سے اچھلا اور پنجرے کے اندر اچھلنے کودنے لگا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں اور کھلے ہوئے جبڑے میں سے بڑے بڑے سفید سفید دانت جھانک رہے تھے۔ تیش میں آ کر وہ اچھلتا اور پھر ڈھول کی مانند اپنے 7 فٹ لمبے بازوؤں سے سینہ پیٹنے لگتا۔ یکایک اس نے پوری قوت سے اچھل کر پنجرے کو دھکا دیا تو 1 ثانیے کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ محب درندہ پنجرے کی موٹی لکڑیوں کو توڑ کر آزاد ہو چکا تھا۔ جھونپڑی کے اندر جتنے آدمی جمع تھے دہشت زدہ ہو کر چیخیں مارتے ہوئے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے باہر کی طرف دوڑے۔ ایک قیامت خیز ہنگامہ سارے گاؤں میں برپا ہو گیا۔ بنمانس کی دلدوز چیخیں ان سب آوازوں پر حاوی تھیں۔ پتھر کے مجسمے کی مانند میں اپنی جگہ پر بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ جس وقت گوریلا پنجرے سے آزاد ہوا اس وقت میں اس سے 10 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ اگرچہ وہ آزاد ہو چکا تھا لیکن وحشیوں کے شور و غل سے اتنا بدحواس ہوا کہ پنجرے کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور وہیں بھیانک آوازیں نکال کر چیخنے لگا جن سے خون سرد ہو جاتا ہے۔ چشم زدن میں جھونپڑی آدمیوں سے خالی ہو گئی۔ گوریلا اب بھی غرا رہا تھا۔ میرے پاس اگرچہ رائفل تھی لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اسے چلا نہیں سکتا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے اعصاب نے اس گوریلے کا اثر قبول کیا تھا۔ اس کی وجہ جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے میرا سابقہ جن گوریلوں سے پڑ چکا تھا یہ ان سب سے جسامت میں سب سے بڑا اور شکل و صورت کے اعتبار سے بے حد ڈراؤنا اور کریہا تھا۔ اس کے دونوں ہونٹ کسی بیماری کی باعث جھڑ گئے تھے اور صرف دانت ہی دانت نظر آتے تھے۔ فراخ سینے پر مسلسل ہاتھ مارنے کے باعث بال جھڑ چکے تھے۔ 1 فٹ لمبا سر جو اوپر سے گول ہو گیا تھا بالکل گنجا تھا۔ جب وہ بل کھا کر پلٹا تو میری اور اس کی نگاہیں دوبارہ چار ہوئیں۔ اس کے بعد پھر وہی احساس ہوا کہ میرے سوچنے سمجھنے کی ساری قوتیں بند ہو گئیں۔ اچھل کر میری جانب بڑھا۔ عین اس وقت کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے پیچھے گھسیٹ لیا، ورنہ گوریلے کا ہاتھ پورے زور سے میرے سر پر پڑتا۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو وہ جوزف تھا جو حلق پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہا تھا، ماسٹر فائر کیجئے۔ غیر ارادی طور پر میں نے رائفل سیدھی کی اور اندھا دھند گوریلے پر گولیوں کی بارش کر دی۔ چند ثانیوں کے اندر اندر اس کا سینہ چھلنی ہو چکا تھا اور خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ وہ دھڑام سے زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اس وقت اس کی آوازوں سے کان کے پردے پھٹ رہے تھے۔ اتنے میں گاؤں کے شکاری لوگ ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے لے کر آ گئے اور انہوں نے گوریلے کو نیزے مار مار کر ختم کر دیا۔ جوزف مجھے سہارا دے کر کھلی ہوا میں لے گیا۔ اس حادثے کو مکمل ہونے میں بمشکل 5 منٹ لگے ہوں گے، لیکن میرے لیے یہ اذیت ناک لمحات صدیوں سے کم نہ تھے۔ گوریلا میرے سامنے مرا پڑا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان جنگلوں میں ایسے ہی گوریلے آباد ہیں تو انہیں زندہ پکڑ کر امریکہ لے جانا پاگل پن کے سوا اور کچھ نہیں۔